اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی طرح کے کھانے پر، فَادْعُوا، لہذا آپ دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربنا، اپنے رب سے، یخرج، کہ وہ پیدا کرے، لنا، ہمارے لیے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جن کو اگاتی ہے زمین، من بقلہا، یعنی ترکاری، وقثائہا، ککڑیاں، وفومہا، اور گندم، وعدسہا، اور دال، وبصلہا، اور پیاز۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، اس چیز کو جو کہ ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، اس کے جو کہ بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، اترو کسی شہر میں، فإن لکم، پس تمہارے لیے، ما سألتم، وہ کچھ ہوگا جو تم مانگتے ہو، وغربت، اور ڈال دی گئی، مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، الذلت، ذلت، والمسکنت، اور محتاجی، پستی، وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ لے کر، ذالک، یہ اس لیے ہوا، بأنہم کانوا یکفرون، کہ وہ انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکامات کو، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، نہ حق، ذالک، یہ اس لیے، بما عصوا، کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کیے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ بھی میدان وادی طی کا ہے کہ وادی طی میں اللہ جل شانہ نے ان کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ کا بندوبست کیا۔ آسمان سے اللہ جل شانہ نے ان کے لیے غیب سے رزق کا بندوبست کر لیا، بہترین قسم کی غذا، وہ من و سلوہ کی شکل میں اللہ نے ان یہودیوں کو عطا فرمائی، لیکن ان کو وہ بھی راس نہ آئی، چنانچہ انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہ ایک ہی طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے، ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے، تو آپ ایسے کیجئے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جن کو زمین اگاتی ہے، یعنی ککڑیاں ہوں، یہ ترکاری، سبزیاں، ساگ اور گندم، یہ دال اور پیاز، لہسن وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، یعنی جن کو خود اگائیں، لگائیں، تو وہ والی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو صحیح بات تھی وہ ان سے کہی، جو اگلی آیت ہے کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اعلیٰ قسم کی دی ہے، اعلیٰ خوراک، اعلیٰ غذا، اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آتی ہے، تو تم اس کو ادنا چیز کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو؟ اس کے بدلے میں جو تم یہ چیزیں لے رہے ہو، یہ پیاز اور یہ ساگ اور یہ گندم شندم، یہ تو بہت ادنا چیز ہے، حقیر ہے، من و سلوہ تو بہت اعلیٰ غذا ہے، لیکن تم یہ کرنا چاہتے ہو، تو تعجب کا اظہار بھی کیا، اور بات بھی ایسی ہی تھی۔ تو جب انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ ہم اس پہ نہیں رہ سکتے، ہم یہ نہیں کھا سکتے، تو پھر ان سے فرمایا کہ اہبطوا مصرا، اترو کسی شہر میں۔ مصر سے یا تو یہاں کوئی بھی شہر مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ شہر کو بھی مصر ہی کہتے ہیں، یا پھر ملک مصر بھی ہو سکتا ہے کہ مصر ملک میں جاؤ، کیونکہ یہ جو وادی طی ہے یہ اسی مصر کا علاقہ ہے، اسی ساتھ لگتا ہے۔ تو فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جب تم جاؤ گے شہر میں تو پھر جو تم مانگتے ہو وہ سب تمہیں ملے گا۔ تو لیکن ہوگا کیا؟
غربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر پھر ذلت، محتاجی، پستی ڈال دی گئی، وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب لے کر وہ وہاں سے وہ اترے، واپس ہوئے۔ اب یہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے یہ مطالبہ کیوں کیا تھا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ایک طرف ان کو اللہ تعالیٰ من و سلوہ دے رہے، کوئی اس سے مشقت محنت بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تیار ایک چیز مل رہی ہے۔ جب یہ ترکاریاں خود تو نہیں اگتی زمین سے، یہ جتنی چیزوں کے انہوں نے مطالبے کیے، یہ دال ہے، یہ گندم ہے، یا وہ دیگر چیزیں ہیں، یہ خود تو نہیں اگتی، ان کے لیے تو زمین میں ہل چلانا پڑتا ہے، زمین کاشت کرنی پڑتی ہے، زمین کو جوتنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پانی لگانا پڑتا ہے، اس کی رکھوالی کرنی پڑتی ہے، تب جا کے سب چیزیں تیار ہوتی ہیں، اور وہ تو بغیر محنت کے مل رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہوگی، یہ بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے اندر یہ نالائقی، بزدلی، پستی، یہ ان کی طبیعت میں رچ بس گئی تھی۔ تو جس انسان کی طبیعت میں یہ چیزیں ہو جائیں تو پھر وہ ہمیشہ پستی کی طرف جاتا ہے، وہ اچھی چیزوں کی طرف، وہ بلندی کی طرف نہیں جاتا۔ تو ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ بلندی کی طرف جاتے، اور انبیاء کی تعلیمات بھی یہی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ نیچ راستہ اختیار کرتے تھے، پستی کی طرف ہی جاتے تھے۔ اور اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا عرصہ فرعون کی غلامی میں گزارا تھا، فرعون کی غلامی کے اندر انہوں نے گزارا، جس کی وجہ سے وہ غلامی کے اثرات وہ ان کی طبیعت کا حصہ بن گئے۔ اس لیے اس کے بعد پھر یہ کبھی بھی نا آزادی کی والی بات، اچھی بات، بلندی کی طرف یہ نہیں جاتے تھے۔ ہمیشہ جو غلام آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹی سوچ رکھتا ہے، وہ پست سوچ رکھتا ہے، وہ بڑی سوچ نہیں رکھتا، اس کی معمولی سی سوچ ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں وہ بات تھی، اور ان کو میدان انتی میں ایک تو اس وجہ سے سزا دی گئی نا کہ ان کو کہا کہ تم مالکہ کے ساتھ جا کے جہاد کرو، اور وہ پورا علاقہ آپ کو دے دیا جائے گا، اب تمہارے لکھ دیا اللہ نے، تم غالب رہو گے۔ لیکن وہ غلامی ان کے اندر تھی، وہ ڈر، فرعون کے نیچے رہ کے، تو انہوں نے کہا وہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے، اذهب انت وربك فقاتلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو وہ کیوں کہا تھا؟ وہ اس غلامی کی وجہ سے کہا تھا کہ وہ غلامی کے اثرات ان کے اندر اتنے حد تک چلے گئے۔ تو پھر ان کو میدان تی میں اس لیے رکھا تاکہ یہ ان کے اوپر سے وہ غلامی کے اثرات ختم ہو جائے، اور ان کے اندر وہ بزدلی ختم ہو جائے، وہ پستی اور نالائکی والی جو سوچ ہے وہ ان کے اندر سے نکل جائے۔ لیکن وہ سوچ ان کے اندر سے نکلی نہیں ہے۔ جب نہیں نکلی نہیں تو پھر بھی انہوں نے یہ مطالبے کیے گھٹیا قسم کے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ نکلو یہاں سے، جس جگہ جاتے ہو وہاں قریب کوئی شہر تھا اس میں چلے جاؤ، جو مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا، لیکن تم پر اب ذلت اور یہ محتاجی، یہ پستی ہمیشہ کے لیے تم پر مسلط کر دی ہے، اور یہ اللہ کا غیظ و غضب ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ آگے اس کی وجہ بیان کی ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے۔ صراحتاً یہ حکم دیا، انہوں نے کچھ اور بنا لیا، بچڑے کو معبود بنایا، یہاں بھی انہوں نے ایسا کام کیا، اور پھر اپنی ذاتی خواہشات پورا کرنے کے لیے لگے رہتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام جو باتیں ان کو سمجھاتے تھے ان کو نہیں مانتے تھے، اور اس سے بھی ایک بڑا جرم، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ انبیاء کا ناحق خون کرتے تھے، انبیاء کو قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ اور اس طرح کے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، یعنی ایسی بدبخت قسم کے یہ یہودی ایسی لوگ تھے۔ تو یہ ان کی وجہ سے پھر کیا ہوا، اور ان کی یہ سرشت میں تھا کہ ذَلِكَ مَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تھے ہی نافرمان، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے، اپنے دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا، ان کے اوپر یہ عذاب مسلط نازل ہوا۔ اب یہاں پہ یہ کچھ بعض اوقات لوگوں کو یہ ہوتا ہے، سوال بھی ہوتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا پر یہودیوں کو غلبہ ہے، اور اسرائیل کی شکل میں ایک ملک بھی ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا
کہ ان پر ذلت، مسکنت، پستی ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی ہے، اب اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ تو یاد رکھیے یہودیوں نے بڑا عرصہ اسی طرح گزارا ہے۔ ان دنیا میں یہودیوں کا کوئی ملک نہیں تھا، ورنہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے ملک کافی تعداد میں، عیسائیوں کے دیکھیں، مسلمانوں کے دیکھیں، یہ جو بدھ مت ہے ان کے دیکھیں، ہر مذہب کے ماننے والوں کے ممالک دنیا میں کثیر تعداد کی آبادیاں ہیں۔ اسرائیل یہ صرف اور صرف اب بھی ایک جو ناجائز ریاست فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے بنائی گئی، یہ صرف امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ جو چند ممالک ہیں یہ ان کی ایک لونڈی ہے، ان کی مرہون ملت ہے۔ اگر آج امریکہ اور برطانیہ اسرائیل کی پشت پر نہ ہو تو یہ تو چند گھنٹوں کی بات ہے، لیکن وہ اس کی پشتی کرتے ہیں، پشتی بانی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ ہیں۔ اور اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے، جو اصل بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تعلیمات کو چھوڑا، جس طرح یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہدایات کو نہیں مانا، چھوڑا، پستی کا شکار ہوئے، ذلت ان پر مسلط ہوئی۔ آج مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ دیکھیں نا، جب تک یہ مسلمان اس دین اسلام پر کاربند تھے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ حضرات خلفائے راشدین کا دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی کی، مدینہ سے ان کو نکالا، ان کو مارا، اور اس کے بعد پھر شام کے اندر گئے، وہاں بھی انہوں نے سازشیں کی، پھر وہاں سے بھی ان کو بے دخل کیا۔ تو اسی طرح تو پھر حضرت خلفائے راشدین کے دور آئے، اس کے بعد کے ادوار تھے، اسلام تو غالب تھا، اسلام اس طرح نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا، ان باتوں کو چھوڑا۔ آج ہم بھی اسی ذلت اور پستی کا شکار ہیں۔ جو کام یہودیوں کے ساتھ تو وہی کام آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس میں رد و بدل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ بلندی عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے پھر پستی اور نالائکی پھر اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے، جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔